ہم نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ جو ایسے بھی ہوں گے جو صراط سے گزریں گے لیکن وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ تو جس وقت یہ لوگ جو ہے وہ جہنم میں کچھ گریں گے، اور ظاہر بات ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، یہ موحد ہوں گے، توحید والے ہوں گے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ بھی ان کے ایسے بڑے بڑے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں گریں گے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ثم یضرب الجسر علی جہنم وتحل الشفاعہ، کہ جب جہنم کے اوپر پل رکھ دیا جائے گا، رستہ رکھ دیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ یہ شفاعت جسے ہم اپنی زبان میں سفارش کہتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اختصار کے ساتھ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ سفارش ہے کہ سوال الخیر للغیر، کسی دوسرے کے لیے خیر کا سوال کرنا، کسی دوسرے کے لیے خیر کا سوال کرنا، یا یہ کہ جو کسی کے حق میں کوئی سزا ثابت ہو چکی ہو، اس سزا کو ختم کروانے کے لیے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ سفارش کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سفارش کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کہ کسی کے لیے خیر کا سوال کرنا، یا کوئی شخص جو ہے وہ اس پہ کوئی جرم ثابت ہو چکا ہو تو اس جرم کی سزا معاف کروانے کے لیے جو ہے وہ دخل اندازی کرنا، تو یہ شفاعت جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت جو ہے وہ عام لوگوں کی شفاعت کی طرح نہیں ہے۔ عام لوگوں میں دنیا کے اندر شفاعت اکثر و بیشتر اس شخص کی قبول ہوتی ہے جو شفاعت کرنے والے کے ہاں جو ہے وہ اونچا مقام رکھتا ہو، یا یہ کہ وہ اس پہ کوئی اثر ہو، کوئی رسوخ ہو، تو اس صورت میں وہ اس کو شفاعت جو ہے وہ کوئی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں، شفاعت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو اس شخص کے لیے ہے جو شفاعت کرے گا، جو شفاعت کرے گا، اس کے اندر وہ شروط پائی جانی چاہیے جس کا ہم ذکر کریں گے، اور دوسری شرط کا تعلق اس شخص کے ساتھ ہے جس کی سفارش کی جا رہی ہے، جس کی سفارش کی جا رہی ہے۔ پہلی شرط جو ہے کہ سفارش کرے گا کون؟ سفارش مختصر یہ ہے کہ سفارش وہ کر سکے گا جس کو اللہ رب العزت سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص سفارش کر لے گا اور جب چاہے گا اور جس وقت چاہے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جس کے اندر یہ طاقت ہے یا جس کے اندر یہ جرأت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر وہ سفارش کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر اور اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ سفارش کر سکے۔ اور اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ سفارش صرف وہ کر سکیں گے جن سے اللہ راضی ہوگا، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ اللہ رب العزت سے بڑے خوف زدہ ہوں گے۔ اس لیے ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، کہ شفاعت اللہ رب العزت کے ہاں وہ کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، جس کو اجازت دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو اس کے بارے میں تو سب کو علم ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے شفاعت کرنی ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فَيُؤْذَنْ لِي، میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا پھر مجھے اجازت دی جائے گی تو میں شفاعت کرنا شروع کروں گا۔ یعنی آپ اللہ جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جس کی شفاعت کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کی شفاعت کی جائے گی، بلکہ شفاعت اس کی ہوگی
جس کی اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے کہ اس کی شفاعت کیا دی جائے تو میں قبول کر لوں گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یومئذ لا یشفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اس دن شفاعت جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا کوئی بھی، ورضی له قولا، اور اس کے لیے ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا، یعنی جس کی شفاعت کے لیے اللہ راضی ہوگا شفاعت بھی اسی کی ہو سکے گی۔ یہ نہیں ہے کہ شفاعت کر دی جائے پھر قبول ہو یا نہ ہو، نہیں، بلکہ جو بھی سفارش کرے گا وہ اللہ رب العزت سے اجازت مانگے گا، اور پھر اللہ جس کو اجازت دیں گے اور جس کی اجازت دیں گے صرف اسی کی شفاعت ہوگی۔ عزیزان گرامی، شفاعت جو ہے سب سے بڑی شفاعت وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور آپ کی شفاعت جو ہے وہ کئی اقسام کی ہوگی، بلکہ مشرکوں اور کافروں کے علاوہ تقریباً سب کو پہنچے گی، اور آپ کی شفاعت بلکہ بعض دفعہ وہ بھی شامل ہو جائیں گے کسی حد تک، اس کا ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو سب سے بڑی سفارش جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور آپ کی شفاعت کی بھی کئی قسمیں ہیں، آپ کی شفاعت کی بھی کئی قسمیں ہیں جن کا ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ابھی ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شفاعت ہے اسے کہتے ہیں الشفاعۃ العظمیٰ، یعنی سب سے بڑی سفارش۔ یہ سفارش کون سی ہوگی؟ یہ سفارش ہوگی حساب کتاب شروع کرنے کے لیے، یہ ہوگی سفارش حساب کتاب شروع کرنے کے لیے۔ ابھی جو ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ سب سے زیادہ سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے زیادہ کیوں ہوگی؟ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کہا کہ میں تمہیں اختیار دینے لگا ہوں کہ کوئی بھی دعا جو آپ نے کرنی ہے وہ کر لیں، میں قبول کروں گا۔ تو ہر نبی کو جب اختیار ملا تو انہوں نے ایک دعا کی، جو دعا وہ اللہ سے کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو کہا گیا، آپ کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اختیار دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فَاسْتُجِيبَ، تو کہ ہر نبی کو اختیار دیا گیا ایک دعا کا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی۔ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مجھے اختیار دیا گیا کہ آپ کوئی بھی شفاعت، کوئی بھی دعا کریں ہم قبول کر لیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا کہ آپ اللہ رب العزت سے بہت کچھ مانگ سکتے تھے، دنیا جہان کی دولتیں، دنیا جہان کی بادشاہی، دنیا جہان کی سرداری، اور آخرت میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ جو کچھ بھی مانگتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العزت نے فرما دیا تھا کہ ہم آپ کی دعا قبول کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اے اللہ، میں اپنی دعا کو قیامت والے دن کے لیے رکھ دیتا ہوں، قیامت والے دن اپنی امت کی میں شفاعت کروں۔ آپ نے اپنی دعا جو ہے، جو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ آپ کوئی بھی دعا کریں ہم قبول کریں گے، لیکن آپ نے وہ دعا اپنے لیے کرنے کی بجائے اپنی امت کے لیے اس کو رکھ لیا، اور بلکہ یہاں تک پھر آپ کو کہا گیا، دوسری روایت ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ کو پھر کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ روز قیامت میں نے شفاعت کرنی ہے، تو آپ کو ہم دو اختیار دیتے ہیں، یا تو آپ اپنی جتنی امت ہے ان میں سے آدھی امت کو جنت میں داخل کر لیں، یا آپ شفاعت قبول کر لیں، یا شفاعت جو ہے اس کا اختیار لے لیں۔ آپ نے فرمایا آدھی امت نہیں، مجھے پوری امت کے لیے شفاعت چاہیے۔ آپ نے آدھی امت کی بھی شفاعت جو ہے، آدھی امت کو جنت میں داخلے کی جو آپ کو اختیار دیا گیا تھا، آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ دوسرے اختیار کو آپ نے لے لیا
کہ اللہ مجھے امت کے لیے سفارش کا اختیار دے دیجیے۔ چنانچہ آپ کو یہ شفاعت جو ہے وہ آپ کو عطا کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو شخص بھی توحید پہ مرے گا وہ شفاعت اس تک ضرور پہنچے گی کسی نہ کسی شکل میں، تو جو اس کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو سب سے بڑی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، تو آپ نے اس اختیار کو بہترین موقع کے لیے رکھ لیا، اور رکھا کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے ان میں سے جو شفاعت سب سے بڑی ہے اسے کہتے ہیں الشفاعت العظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت۔ یہ اس طرح ہوگا کہ لمبی ایک روایت ہے، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت اتنے غصے میں ہوں گے کہ نہ اس سے پہلے اتنے غصے میں ہوں گے اور نہ اس کے بعد رب العزت کبھی اتنے غصے میں ہوں گے، اور لوگ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی مصیبت میں ہوگا، کوئی کسی مصیبت میں ہوگا، لوگ اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کا غصہ اپنے عروج پر ہوگا اور اپنی انتہا پر ہوگا، اپنے عروج پر ہوگا، لیکن حساب نہیں شروع ہوگا۔ لوگ جو ہے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ کوئی سفارش ڈلوائیں کہ اللہ رب العزت ہمارا حساب جو ہے وہ شروع کرے۔ لوگ اکٹھے ہو کے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آدم، اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تم پہلے انسان ہو، ہمارے باپ ہو، اللہ رب العزت اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ اللہ رب العزت سے ہماری سفارش کیجئے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے کہا تھا یہ پھل نہیں کھانا، میں نے کھا لیا، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، بس نفسی نفسی نفسی، اللہ آج مجھے بچا دے۔ آپ اندازہ کریں آدم علیہ السلام ایک غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے سے گھبرا رہے ہیں، اور ہم کیسے لوگ ہیں کہ اتنے گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ جی کوئی نہیں، جی جنت تو ہماری ہی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد لوگ اکٹھے ہو کے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے نوح، تو آدم کے بعد پہلا پیغمبر تھا اللہ رب العزت نے جنہیں بھیجا، آپ دیکھیے ہم کس مصیبت میں ہیں، آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ سے میں نے ایک ایسا سوال کر دیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے اندر یہ ہمت نہیں میں اللہ سے جا کے دعا کروں۔ جائیے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے 3 باتیں ایسے کی تھی جو خلاف حقیقت تھیں، میں نہیں شفاعت کر سکتا، جاؤ موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نے ایک آدمی کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، جاؤ عیسیٰ کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، پہلے تو کچھ روایات میں کچھ نہیں کہیں گے، کچھ میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ میری اللہ کے علاوہ عبادت کر لی گئی تھی، لوگوں نے اللہ کے علاوہ مجھے پوجنا شروع کر دیا تھا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، جائیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، وہ تمہاری سفارش کر سکیں گے۔ چنانچہ لوگ اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ جو ہے آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کے پاس جاؤں گا، فاستأذن علی ربی، میں اللہ کے سے ہم کلام ہونے کی اجازت مانگوں گا، فیؤذن لی، مجھے اجازت دے دی جائے گی، ویلہمنی محامد احمدہ بما لا تحضرنی الآن، اللہ رب العزت مجھے اپنی ایسی صفات سکھائیں گے،
ایسی شان سکھائیں گے، ایسی عظمت سکھائیں گے کہ کائنات میں آج تک ان لفظوں کے ساتھ کبھی کسی نے اللہ کی کبریائی بیان نہیں کی ہوگی، کبھی کسی نے اللہ رب العزت کی عظمت بیان نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ میں اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا، اور پھر جو وہ صفات اور وہ کلمات اور وہ جو اللہ رب العزت کی شان اور اس کی مدح اور اس کی عظمت، اس کی شان اور کبریائی میں بیان کرنا شروع کر دوں گا، جو اللہ رب العزت اسی وقت مجھے سکھائیں گے۔ ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، اس عرصے کی طوالت اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر اتنا طویل عرصہ تک سجدے میں پڑے رہیں گے، حتیٰ کہ اتنی اللہ رب العزت کی حمد، اتنی ثنا، اتنی تعریف، اتنی کبریائی اور اتنی عظمت بیان کریں گے کہ اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ اللہ کا غصہ دور ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھ جائیے، اپنے سر کو اٹھا لیجئے، وَقُلْ تُسْمَعْ، جو کہیں گے آج آپ کی بات سنی جائے گی، وَسَلْ تُعْطَى، جو مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ فَأَرْفَعُ رَأْسِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا۔ پھر آگے روایات کے مختلف الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ حساب شروع ہوگا، میں کہوں گا یا رب امتی امتی، اے رب میری امت، تو مجھے کہا جائے گا اپنی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دو۔ تو جب حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کرتے اس کا مطلب حساب شروع ہو گیا، کہ حساب شروع بعد میں ہوگا۔ ظاہر بات ہے اگر ان کو پہلے بعد میں جو ہے وہ ان کو بھیجا جائے تو پھر تو وہ حساب کے اندر شامل ہو گئے نا، اس لیے آپ کی شفاعت کے ساتھ سب سے پہلے کہا جائے گا کہ ان کو لے جاؤ، ان کا ذکر جو ہے آگے تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پہ لیا، التذکرہ فی احوال الموتى، اس میں فرماتے ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ 70,000 لوگوں کو پہلے لے جانے کا مطلب یہ کہ حساب شروع ہو گیا اب، کہ ان کو لے جاؤ، ان کا یہ بری ہے، باقی لوگوں کا جو ہے پھر حساب شروع ہوگا۔ یہ ہے الشفاعۃ العظمیٰ، جس کے بعد ساری امتوں کا حساب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ شفاعت کی پہلی قسم ہے۔ شفاعت کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے کہ حساب کے بعد جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جنت میں داخل کرنا ہے، ان کو جنت میں داخل کرنا ہے، وہ صراط سے بھی گزر جائیں گے لیکن جنت کے دروازے پہ جائیں گے، جنت کا دروازہ آگے سے بند ہوگا، وہ کہیں گے کھول لو، دروازہ نہیں کھولے گا جنت کا۔ سارے لوگ جو ہے پھر وہ آدم کے پاس، نوح کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے بعد سب کے پاس جائیں گے، پھر کوئی بھی جو ہے وہ آگے نہیں جائے گا کہ وہ جا کے کہہ سکے کہ دروازہ کھولیے، کیونکہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ بند ہوگی، تو سارے جب سفارش کر لیں گے تو پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں گے، تو آپ فرماتے ہیں فَأَسْتَفْتِحُ، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، مجھے پوچھا جائے گا کون، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیقول، جو جنت کا دربان ہے وہ کہے گا بِکَ اُمِرْتُ، مجھے جب سے اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے مجھے یہی حکم دیا ہے، جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے وہ کہیں گے تو پھر جنت کا دروازہ کھولنا، پھر جنت کا دروازہ کھولے گا۔ تو یہ شفاعت کی دوسری قسم ہے کہ جنتی جو ہے وہ آپ کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تیسری قسم شفاعت کی یہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ابھی، کہ جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلا جو تھا وہ یہ تھا حساب شروع کرنے کے لیے، پہلی قسم کون سی تھی؟
حساب شروع کروانے کے لیے، دوسری قسم جو جنت میں جنہوں نے جانا ان کو جنت میں بھیجنے کے لیے، اور تیسری ان 70,000 لوگوں کے لیے، 70,000 لوگ جن کو بغیر حساب کتاب کے اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے، اور ان کے ساتھ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ کی وجہ سے مزید کچھ لوگوں کو بھیجا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اعطیت 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب، مجھے اللہ رب العزت نے 70,000 لوگ ایسے دے دیے کہ جاؤ ان کو لے جاؤ جنت میں، نہ ان کا کوئی حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ ہم ان سے پوچھیں گے، نہ ان کا نامہ اعمال ہوگا، نہ زندگی کا کوئی حساب ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ توکل کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہوں گے، جو نہ داغ لگوائیں گے، جو نہ فضول قسم کے دم کروائیں گے، یعنی جو تعویذ وغیرہ ان سب سے جو ہے وہ بری ہوں گے۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کسی وقت بیان کریں گے۔ تو یہ 70,000 لوگ جو ہیں یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے جو ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو اسی وقت جو ہے وہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ وقت سے بڑی جلدی اللہ تعالیٰ انہیں فائدہ جو ہے وہ ان کو نا یہ موقع دیتا ہے، وہ وقت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ کئی لوگ سست ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر تو یہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیجیے اللہ بھی مجھے ان میں کر دے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک آدمی اٹھ کے کہنے لگا میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، مطلب کہ ان لوگوں میں سے بھی وہ ایک ہی شخص تھے۔ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تو ان میں سے صرف ایک شخص عکاشہ بن محصن تھے، باقی وہ جو ہے 69,999 کون ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وَقُلُوبُهُمْ عَلَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وہ اس طرح ہوں گے کہ جس طرح ایک بندے کا دل ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں کینہ اور حسد نہیں ہوگا، ان کے دل اس طرح پاک صاف ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر فَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، پھر میں نے کہا اللہ یا اللہ ان 70,000 کے ساتھ مجھے کچھ اور لوگوں کی بھی اجازت دے دیجیے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص شفاعت۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی یا اللہ مجھے ایسے جن لوگوں کا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے کچھ اور لوگ بھی مجھے شامل کر لینے دیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور لوگ جنت میں لے جاؤ، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، یہ کتنے ہو گئے 49 لاکھ لوگ۔ کتنے ہو گئے 49 لاکھ لوگ، 49,70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بلکہ ایک روایت ہے، اس روایت کو شیخ البانی سلسلہ صحیحہ میں لے کے آئے ہیں، تو اس روایت کے اندر اس روایت میں یہ لفظ ہے کہ مع کل واحد 70,000، ان 70,000 میں سے ہر شخص کے ساتھ 70,000 لوگ جائیں گے، اس ایک شخص کے ساتھ 70,000۔ اس طریقے سے اگر حساب کیا جائے تو یہ 4 ارب 90 کروڑ 70,000 لوگ وہ بنتے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں شامل فرما دے، ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے اساتذہ کو، اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں داخل فرما دے۔ تو یہ تیسری قسم ہے جو لوگ جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں فرما دے۔ عزیزان گرامی، شفاعت کی چوتھی قسم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، اللہ رب العزت کا فیصلہ آ چکا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی شفاعت کے ساتھ جنت میں ان کے درجے بلند فرما دیں گے۔ جیسا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت وہ فوت ہوئے
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, आपने उनका चेहरा देखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अबी सलमा वरफ़ा दरजतहु फ़िल महदिय्यीन, ऐ अल्लाह अबू सलमा को माफ़ फरमा दे और इसके दर्जे जन्नतों में बुलंद फरमा दे, उनके दर्जे जन्नतों में बुलंद फरमा दे। वख़्लुफ़ु फ़ी आक़िबी फ़िल ग़ाबिरीन वग़फ़िर लना व लहू या रब्बल आलमीन। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की। और इसी तरह अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रिवायत सहाबी थे, औतास का दिन बड़ा मशहूर है, तो उस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको जिहाद के लिए भेजा। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जब इनको अमीर बना के भेजा, आप वहाँ पे गए तो आपके जो है वो घुटने में एक ऐसा तीर लगा कि जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गए। तो उन्होंने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई कि तुम जाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि मेरे लिए दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर दें। थोड़ा ही वक्त गुजरा कि वो फौत हो गए। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपको जाके बताया कि अबू आमिर जो हैं वो आपसे शफ़ाअत के तलबगार हैं कि आप दर्जात की बुलंदी के लिए मेरी सिफारिश कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, वुज़ू फरमाया और हाथ जो है वो आसमान की तरफ उठा दिए। इतने उठाए फरमाते हैं कि मुझे आपकी बगलों की सफ़ेदी नज़र आने लगी। और फिर आपने दुआ की कि या अल्लाह अबू आमिर को माफ़ फरमा दे और जन्नत में उसके दर्जे बुलंद फरमा दे। तो ये शफ़ाअत की चौथी किस्म है कि जिसमें जो जन्नत में जा चुके होंगे उनकी बुलंदी या दर्जात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत करेंगे या आपने की, और उनसे उनके दर्जात बुलंद होंगे। बाकी ज़िक्र जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा जुमा होगा, और इसमें हम वो असबाब भी ज़िक्र करेंगे जिन असबाब से सिफारिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है, और वो असबाब भी जो शफ़ाअत के आड़े आ जाएंगे जिनकी वजह से शफ़ाअत नहीं होगी।